بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ مغربی بنگال انتخابات کا دوسرا مرحلہ جمعرات 1 اپریل کو ہے، جس میں سب سے اہم مقابلہ نندی گرام میں ہوگا، جہاں سے چیف منسٹر ممتا بنرجی اور پارٹی کے باغی شبھندو ادھیکاری ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ 30 مارچ کو امت شاہ نے نندی گرام میں بی جے پی کی طاقت کے مظاہرے کے لیے بڑے پیمانے پر ریلی نکالی۔ دوسری طرف ممتا بنرجی بھی یہیں پر اپنی مہم چلا رہی ہے۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نندی گرام سے بی جے پی کامیاب ہوگی۔ کولکتہ سے تعلق رکھنے والے بزرگ صحافی جناب عبدالعزیز کی ایک رپورٹ کے مطابق نندی گرام کلکتے سے تقریباً 132 کلومیٹر دور ضلع مشرقی مدناپور کے بلدیہ سب ڈویژن کے ڈیولپمنٹ بلاک میں واقع ہے۔ 2007 عیسوی میں نندی گرام میں کسانوں کی زمینیں بچانے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں پولیس فائرنگ سے 14 افراد مارے گئے تھے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں نندی گرام کسانوں کی تحریک کا مرکز بن گیا تھا۔ سنگور میں بھی اسی قسم کی تحریک جاری تھی۔ سنگور اور نندی گرام کی زمین بچاؤ تحریک ممتا بنرجی کو اقتدار تک پہنچانے میں زبردست معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ اس وقت 2007 عیسوی سے بھی زیادہ نندی گرام کا نام چرچے میں ہے۔ یہاں سے وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں شبھندو ادھیکاری بی جے پی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ شبھندو ادھیکاری اور ان کا پورا خاندان پہلے کانگریس میں تھا، لیکن جب نندی گرام میں کسانوں کی تحریک شروع ہوئی تو ترنمول کانگریس میں شامل ہو گیا۔ شبھندو ادھیکاری نے ممتا بنرجی کا 2007 عیسوی میں بہت ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ممتا بنرجی نے شبھندو ادھیکاری کو جب اقتدار میں آئیں تو حکومت میں کئی محکموں کا وزیر ہی نہیں بنایا، بلکہ ان کی وجہ سے باپ اور بھائی سب کو ترقیاتی کمیٹیوں میں کئی عہدوں پر فائز کیا۔ اسمبلی الیکشن کے اعلان سے 1.5 ماہ پہلے شبھندو ادھیکاری کے بی جے پی میں شامل ہونے کی خبر گرم ہوئی تو ممتا بنرجی نے از خود اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ترنمول کانگریس کے کئی لیڈروں نے بی جے پی میں جانے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ شبھندو ادھیکاری نے کسی کی بات نہیں سنی اور بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ یہ ترنمول کانگریس کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ شبھندو ادھیکاری اور ان کے خاندان کا اثر نہ صرف نندی گرام میں تھا بلکہ آس پاس کی تقریباً 25-30 سیٹوں پر تھا۔ کئی بار ان کے باپ سسر ادھیکاری لوک سبھا کے ممبر رہے اور ان کا چھوٹا بھائی بھی لوک سبھا کا ممبر ہے۔ پورے خاندان کے زمین بچاؤ تحریک میں شامل ہونے کی وجہ سے کافی علاقوں پر اثر اور رعب و دبدبہ تھا۔ ممتا بنرجی نے اپنی پرانی سیٹ بھوانی پور کو چھوڑ کر نندی گرام اسمبلی حلقے سے جب الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو اس کا ذکر میڈیا میں بڑے پیمانے پر آنے لگا۔ بھوانی پور سیٹ چھوڑنے کی بہت سی وجہیں بتائی جاتی ہیں اور نندی گرام سے الیکشن لڑنے کی بھی بہت سی مصلیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مصلیت تو یہ ہے کہ شبھندو ادھیکاری نے جو غداری اور بغاوت کی، اس کو سبق سکھانے کے لیے ممتا بنرجی کے سوا کوئی اور شخصیت مناسب یا موضوع نہیں تھی۔ دوسری بڑی مصلیت یہ تھی کہ مدناپور اور آس پاس کے دیگر علاقوں میں جو ادھیکاری خاندان کا اثر ہے اسے زائل کرنا تھا۔ یہ دو بڑے مقاصد تھے جن کی وجہ سے ممتا بنرجی نے نندی گرام میں شبھندو ادھیکاری کے چیلنج کو قبول کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی نے اپنی پوری طاقت مغربی بنگال میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور نندی گرام میں ممتا بنرجی کو شکست دینے کے لیے جھونک دی ہے۔ مقابلہ بھی دن بدن سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، لیکن مغربی بنگال میں اب بھی ممتا بنرجی کا پلہ بھاری ہے اور نندی گرام میں بھی ممتا بنرجی کے جیتنے کا پورا امکان ہے۔ ابھی تک شبھندو ادھیکاری یا ان کے آقا مل جل کر جو علاقے کو فرقہ پرستانہ رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ نندی گرام میں مسلمانوں کی تعداد 30 سے 35% ہے، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ممتا بنرجی نے بہت کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کا جھکاؤ ممتا بنرجی کی طرف ہے۔ دیہی علاقوں میں بھی ممتا بنرجی کا کام قابل ذکر ہے۔ امید ہے کہ یہ سارے فیکٹرز 1 اپریل کو ممتا بنرجی کے حق میں کام کریں گے۔ 5ویں جماعت تک پڑھنے والا بھی چیف منسٹر کا پی اے بن سکتا ہے اور تعلیم یافتہ طبقے کو آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، حیدرآباد پولیس ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم نے اے سدھاکر اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا، جو خود کو چیف منسٹر کے CR کا پی اے اور OSD ظاہر کرتا رہا،
لگژری کار میں 2 سیکورٹی گارڈ کے ساتھ پھرتا تھا۔ اس نے کم از کم 100 افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے کا وعدہ کر کے یا سرکاری ملازمت اور سرکاری زمین دلانے کا وعدہ کر کے 3 کروڑ روپے وصول کیے اور غائب ہو گیا تھا۔ اس کے قبضے سے 2 کروڑ 20 لاکھ 30 ہزار روپے کا ساز و سامان، جس میں 1 کروڑ روپے نقد ضبط کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی جعلی شناختی کارڈز بھی ضبط کیے گئے۔ ایک ہفتہ پہلے ایسے ہی ایک دھوکے باز کو گرفتار کیا گیا تھا جو خود کو KTR کا PA ظاہر کر رہا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر انجنی کمار نے حیدرآبادی عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، چہرے پر ماسک لگائیں، زیادہ بھیڑ کی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے دوسری ریاستوں کے مقابلے میں کورونا سے بہتر انداز سے مقابلہ کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی امید ہے کہ عوام اپنے شعور سے کورونا کو شکست دیں گے۔ مولوی عبدالوحید صاحب مولوی کامل جامع نظامیہ و کمپیوٹر آپریٹر جامع نظامیہ کا ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ ادارے سیاست سے بھی وابستہ تھے۔ حضرت یحییٰ پاشا کے نبیرے اور مولانا سید شاہ محمد قادری بانی و سابق صدر مرکزی انجمن قادریہ کے فرزند مولانا سید شاہ حامد محمد قادری افتخار پاشا، جن کا 29 مارچ کو انتقال ہوا تھا، ریاض الجنہ احاطے درگاہ شریف حضرت یحییٰ پاشا میں سپرد خاک کیے گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر علماء اور مشائخ کثیر تعداد میں موجود تھے۔